اور ہے پھر جنگ کا 13واں مرحلہ، میدان بدر میں فرشتوں کا آنا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی۔ اور میدان بدر کے علاوہ فرشتوں نے اعلانیہ طور پر آ کر کسی میدان میں جنگ نہیں کی، اور یہاں چونکہ ابلیس نے اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں خود کفار کی مدد کے وعدے کر رہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے شیاطین کا بھاری لشکر تھا۔ ان کے جواب میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیاطین آدمیوں کی صورت میں شکل میں بن کر آئیں اور کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں تو پھر ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو وسوسے ڈال کر خوف زدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم اور ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور پور کاٹ ڈالو، کیونکہ ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول اللہ سے مقابلہ کی ٹھہرا لی ہے، سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ جب بدر میں زور کا رن پڑا اور شیطان کو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا، سراقہ سراقہ، عین وقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی، ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں کہ شیطان نے جب ڈر کر میدان بدر سے بھاگنے کی کوشش کی تو حارث بن حشام اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ ابلیس نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور بھاگ نکلا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، جو مہلت تو نے مجھے دی ہے میں اس کی وفا کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اس کی وفا کا تجھ سے، تیری قدرت تجھ سے وعدہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج فرشتوں اور کافروں کو سب جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت عطا فرما، اے اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت عطا فرما، میں تجھ سے اس وفا کا وعدہ کرتا ہوں جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ اے اللہ، میں اس وفا کا سوال کرتا ہوں۔ غفار قبیلے کے 2 آدمیوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ ہم دونوں بدر کے دن ایک پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے تاکہ بدر کے میدان کا تماشا دیکھیں۔ ہم دونوں مشرک تھے، ہم انتظار میں تھے کہ اچانک ایک بادل ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اس بادل میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے خزوم گھوڑے آگے بڑھ۔ غفاری کہتا ہے، میرا چچا زاد بھائی کا تو اس آواز سے دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا، میں بھی ہلاکت کے قریب تھا مگر بچ گیا۔ بدر میں 500 فرشتوں کی کمانڈ جبرائیل امین اور 500 کی کمانڈ میکائیل علیہ السلام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں اترے اور شملے مونڈوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اماموں کا رنگ سیاہ تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے سفید تھا، اس میں کوئی تعارض نہیں، سب کا امکان ہے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین علیحدہ علیحدہ پہچانے جاتے تھے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں پر اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا تو اوپر سے ایک کوڑے اور سواری کی آواز سنائی دی، اے خزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد جب اس مشرک کو دیکھا گیا تو وہ زمین پر چت پڑا ہوا تھا، اس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا تھا۔ اس مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسرے آسمان کی امداد تھی۔ سہیل بن سعد راوی ہیں، ابو سعید نے فرماتے ہیں کہ ابو سعید نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بھتیجے، اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں تجھ کو گھاٹی میں وہ دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے نکل رہے تھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں، سامان جنگ سے آراستہ ہیں۔ فرشتوں کے نزول کا ذکر، ان کے جہاد اور مارنے کا منظر قرآن کریم نے بھی اس طرح پیش فرمایا۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو وہ تمہاری فریاد کو پہنچا کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار آنے والے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ اسی طرح کی آیت آل عمران 4 پارے کے ربع پر بھی گزری۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کیجئے کہ فرمایا کہ البتہ اس جگہ فرشتوں کی تعداد 3 سے 5000 تک بیان کی گئی۔ اگر واقعہ ہے کہ تو کہا جائے گا کہ اول 1000 کا دستہ آیا،
پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے جن کی تعداد 3 سے 5 ہزار تھی۔ صف بندی مکمل کرنے کے بعد فرشتوں کے نزول اور امداد کے آثار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرزور انداز میں جنگ کرنے کی فضیلت بیان کی اور اسی طرح ترغیب دی۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آج ان کافروں پر جو ایک شخص ثواب کی نیت سے حملہ کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ بس اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور تلواروں کے جوہر دکھاؤ۔ عوف بن حارث صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پروردگار کو بندے کی کون سی چیز ہنساتی ہے یعنی خوش کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بندے کا بغیر ذرا ہو کر خدا کے دشمنوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا۔ عوف نے یہ سنتے ہی ذرا اتار پھینکی اور تلوار لے کر قتال شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ زور بازو آزمائش شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔